بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر جس کتاب کی ہم آج سے ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، بہت خوبصورت کتاب ہے اور جس کا نام ہے زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ولادت سے رحلت تک، اور آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی مرحوم، مترجم حضرت علامہ محمد حسن جعفری۔ آئیے اس کتاب کو پڑھنے کا آغاز کرنے سے پہلے ہم مل کر دعا کر لیتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس کے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور پھر اس کے مطابق ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر کہ جو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم تک علم پہنچے گا، اور مولا امام زمانہ ہماری اس ایفرٹ کو کہ جو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں ہمارا ہاتھ تھام لیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں کیا تعلیمات مل رہی ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے۔ آئیے کتاب کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ جو پہلا صفحہ ہے جس کے اوپر لکھا ہے زینب الکبریٰ علیہ السلام، من المہد الی اللحد، تالیف علامہ سید محمد کاظم قزوینی، ترجمہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد حسن جعفری، نظر ثانی حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری فاضل قم، ناشر ادارہ منہاج الصالحین، جناح ٹاؤن، ٹھوکر نیاز بیگ، لاہور، فون 35425372۔ اور یوں ہم نے یہ پہلا صفحہ دیکھ لیا۔ اب ہم صفحہ نمبر 2 پر ہیں جس پر لکھا ہے اوپر جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ۔ آئیے یہ تمام تفصیلات میں آپ تک پہنچاتی ہوں۔ کتاب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، تالیف علامہ سید محمد کاظم قزوینی، مترجم حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد حسن جعفری، نظر ثانی حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری فاضل قم، کمپوزنگ ادارہ منہاج الصالحین لاہور، پروف ریڈنگ اسد علی بٹ، سن اشاعت نومبر 2014، تعداد اشاعت 1000، ہدیہ 400 روپے، ملنے کا پتہ ادارہ منہاج الصالحین لاہور، الحمد مارکیٹ، فرسٹ فلور، دکان نمبر 20، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار لاہور، اور نیچے 2 فون نمبر ہیں، میں پڑھ رہی ہوں 04237225252 اور دوسرا نمبر ہے 030145755120۔ تو یوں ہم نے اس صفحے کو پڑھ لیا اور اب ہم صفحہ نمبر 3 پر آ گئے ہیں جہاں پہ صرف اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ نیچے لکھا ہے زینب الکبریٰ علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 4 پہ ترتیب ہے جو کہ صفحہ نمبر 10 تک جا رہی ہے، اور آئیے ہم اس کو مل کے پڑھتے ہیں۔ اس ترتیب سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کس صفحے پر ہمیں کون سا موضوع پڑھنے کو ملے گا، اور آغاز سے ہی ہمارا جستجو بڑھتی جائے گی، کیونکہ ہمیں جب علم ہوتا جائے گا کہ ہم کیا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ بہت ہمارے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں پیج نمبر 4، اور اس میں ترتیب ہے۔ ترتیب میں سب سے پہلے لکھا ہے زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا مسئلہ بیمار کربلا سے، یہ صرف لکھا ہے، اور آگے لکھا ہے صفحہ نمبر 11۔ اگلا ہے عرض مترجم صفحہ نمبر 16۔ نیکسٹ ہے وہ فتح تخت شام کا منظر عجیب تھا صفحہ نمبر 20۔ اگلا ہے کتاب حاضہ کے متعلق چند معروضات صفحہ نمبر 23۔ پھر ہے از قلم السید مصطفیٰ القزوینی بریکٹ میں ہے فرزند مؤلف صفحہ نمبر 23۔ پھر نیچے ہے مؤلف کتاب کی شخصیت صفحہ نمبر 27 پہ ہم پڑھیں گے۔ پھر ہے مقدمہ جو کہ ہم صفحہ نمبر 32 پہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو اس ترتیب میں ہم چل رہے ہیں اس میں چیپٹر وائز ہے، یعنی فصل اول، اس میں ہمارے پاس ہم 2 مضامین دیکھیں گے۔ پہلی ہے شہزادی کی تاریخ ولادت صفحہ نمبر 37، اگلا ہے شہزادی کی ولادت صفحہ نمبر 39۔ پھر فصل دوم ہے جس میں ہے شہزادی عہد رسول میں صفحہ نمبر 43، اگلا ہے شہزادی علیہ السلام عہد بطول علیہ السلام میں پیج نمبر 47۔
پھر ہے شہزادی عہد امیر المومنین میں، پیج نمبر 49. پھر ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، صفحہ نمبر 60. پھر ہے جناب زینب علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، پیج نمبر 61. اور اس کے بعد ہم فصل سوم یعنی چیپٹر 3 پہ آ گئے ہیں، جس میں لکھا ہے سیدہ زینب علیہ السلام کی شادی، پیج نمبر 65. اور اب ہم صفحہ 5 پر آ گئے ہیں اور ہم اس پہ پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے دوسرا باب. یہ فصل اول اور دوم اور سوم تو ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد اگلا اب ہیڈنگ آ رہی ہے، لکھی ہے دوسرا باب. اس میں ہے جناب عبداللہ ابن جعفر الطیار، پیج نمبر 66 پہ ہم دیکھیں گے. اگلا ہے جناب عبداللہ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قیام کیوں نہ کیا، سوالیہ نشان، یہ پیج نمبر 71 پہ ہم پڑھیں گے. پھر اس کے نیچے لکھا آ رہا ہے فصل چہارم، یعنی ہم نے فصل سوم تک تو پہلے دیکھ لیا تھا نا، اب لکھا آ رہا ہے فصل چہارم، اولاد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، پیج 73. اولاد جناب سیدہ زینب علیہ السلام، پیج نمبر 73. پھر لکھا ہے مروان کا یزید کے رشتے کے لیے آنا، پیج نمبر 73. یہ تینوں چیزیں ایک ہی صفحے پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد ہم آ گئے ہیں فصل پنجم یعنی 5ویں فصل پہ. اس میں ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی پر سرسری نظر، پیج 89. اس کے بعد ہم آ گئے ہیں فصل ششم یعنی کہ 6ٹھی فصل. اس میں ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور المیہ کربلا، پیج 94. پھر ہے ابن زیاد کی کوفہ آمد، پیج 95. پھر ہے امام حسین علیہ السلام افراد خاندان کو لے کر سفر کرتے ہیں، پیج 99. پھر ہے امام حسین علیہ السلام در راہ کوفہ، پیج 103. پھر اب ہم آ گئے ہیں فصل ہفتم یعنی کہ 7ویں فصل. اس میں ہے امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ورود، پیج 106. پھر ہے اموی لشکر کا خیام آل محمد علیہ السلام پر حملہ، پیج 111. پھر ہے جی فصل ہشتم یعنی کہ 8ویں. اس میں ہے شب عاشورہ، پیج 116. اگلا ہے بندش آب اور پیاس کا غلبہ، پیج 125. پھر اگلے ہے فصل نہم یعنی 9th فصل، 9ویں، روز عاشورہ، پیج 128. یہ ہمیں ملے گا. اس کے بعد اب ہم اگلے صفحے کی طرف آ گئے ہیں اور وہ صفحہ ہے 6 نمبر. اس میں ہے ہم چل رہے ہیں ترتیب سے. اس میں لکھا ہے شہادت علی اکبر، ہمیں 128 پیج پہ ملے گی. سیدہ زینب علیہ السلام کے شہزادوں کی شہادت، پیج 129. حضرت ابوالفضل عباس کی شہادت، پیج 132. طفل رضی یعنی دودھ پیتے بچے کی شہادت، یہ جو دودھ پیتے بچے ہیں یہ بریکٹ میں لکھا ہے کی شہادت، پیج نمبر 135. اس کے بعد ہے فصل دہم یعنی 10th. اس میں ہے وداع امام علیہ السلام بسید سجاد اور سیدہ زینب علیہ السلام کا کردار، پیج 140. پھر ہے امام علی مقام علیہ السلام سیدہ زینب علیہ السلام سے الوداع کرتے ہیں، پیج 143. پھر ہے دیکھ لے آپ علیہ السلام کو دکھیاری ٹھہر جاؤ ابھی، پیج 146. پھر ہے نماز شب میں نہ مجھ کو بلائی یہ زینب، پیج 146. پھر ہے رواں ہے سوئے شہادت برادر زینب، پیج 147. پھر ہے ذوالجناح کی خیام میں واپسی، پیج 153. پھر ہے سیدہ زینب علیہ السلام میدان کربلا میں، پیج 154. پھر آ گئے ہیں اب ہم 11ویں فصل کے اوپر، اور 11ویں فصل میں ہمیں جو پڑھنے کو ملے گا وہ ہم پڑھتے ہیں. وہ ہے خیام حسینی علیہ السلام کی لوٹ مار، پیج 160. خیام حسینی کی آتش زدگی، پیج 163. شہزادی بچوں کو جمع کرتی ہیں، پیج 165. شام غریباں، پیج 166. بے کس قافلے کی کربلا سے روانگی، پیج 168. سید الشہداء پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا نوحہ کا نہ ہونا، پیج 170. اور اب ہم آ گئے ہیں 12ویں فصل جس میں لکھا ہے شہر کوفہ، پیج 176 پہ ہم پڑھیں گے. پھر لکھا ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل بیت رسول علیہ السلام کا کوفے میں ورود، پیج 178. اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر آ گئے ہیں یعنی 7 پہ. یہاں لکھا ہے 13ویں فصل. 13ویں فصل میں ہمیں پڑھنے کو ملے گا کوفے میں سیدہ سلام اللہ علیہ کا خطبہ، پیج 182.
پھر کوفے میں خطبہ جناب سیدہ زینب علیہ السلام کی نص نون صاد پیج 183. پھر ہے سیدہ زینب علیہ السلام کے خطبے کی تشریح و وضاحت پیج 187. پھر ہے شہادت حسین علیہ السلام پر آسمان خون روتا تھا پیج 210. پھر ہے سیدہ زینب علیہ السلام کا خطبہ کیسے اور کیوں بند کرایا گیا سوالیہ نشان پیج نمبر 215. پھر ہے ایک اور روایت کے مطابق سیدہ کا خطبہ پیج 217. اس کے بعد ہم آ گئے ہیں 14ویں یعنی 14th فصل 14 چیپٹر پہ، جس میں ہم پڑھیں گے کوفے کا دارالامارہ پیج 221، سیدہ زینب علیہ السلام دربار کوفہ میں پیج 222، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا سوالیہ نشان پیج 225 پہ ہم پڑھیں گے. پھر ہے ابن عفیف کی شہادت پیج 226. یہ اس کے بعد ہم 15ویں فصل پہ آ جاتے ہیں. اس میں ہم نے پڑھنا ہے آل رسول علیہ السلام کی شام کی طرف روانگی پیج 231، سیدہ زینب علیہ السلام شام کے راستے میں پیج 231، راستے میں بی بی سکینہ علیہ السلام کا بچھڑ جانا پیج 232، پھر سیدہ زینب علیہ السلام شام میں پیج 235، پھر امام سجاد علیہ السلام نے شامی کو اپنا تعارف کرایا پیج 237، پھر دربار یزید میں اہل حرم کا دخول پیج 240، اس کے بعد دربار یزید میں کیا واقعات پیش آئے سوالیہ نشان پیج 241، پھر سر حسین علیہ السلام دربار یزید میں پیج 242. اور اب ہم 16ویں فصل یعنی کہ 16th چیپٹر پہ آ گئے ہیں، اور صفحہ نمبر ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر ہیں، اور اس میں لکھا ہے سیدہ سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں خطبہ کیوں دیا تھا سوالیہ نشان پیج 246 پر. پھر یزید لعین کے دربار میں خطبہ سیدہ زینب علیہ السلام پیج 247. پھر ہے دربار یزید میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دیے ہوئے خطبے کی تشریح پیج 259. پھر ہے خطبے کی شرح پیج 260. پھر ہے خطبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بالفاظ دیگر پیج 290. پھر ہم آگے ہیں 17ویں فصل یعنی 17th چیپٹر پہ، اور اس میں ہے آل رسول علیہ السلام خرابہ شام میں پیج 300، امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ منہال کی ملاقات پیج 300، زوجہ یزید کا قید خانے میں آنا پیج 301، آل رسول علیہ السلام کا شام میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ و ماتم پیج 305، امام زین العابدین علیہ السلام اور یزید کی ملاقات پیج 306، آل محمد علیہ السلام کی دمشق سے مدینہ روانگی پیج 307. اب آ گئی ہے 18ویں فصل یعنی 18th چیپٹر. اس میں ہم پڑھیں گے اسیران اہل بیت علیہ السلام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کربلا میں ورود پیج 310. پھر ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں ورود پیج 311، رحلت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور مرقد سیدہ علیہ السلام پیج 314. اس کے بعد اب ہم آگے 19ویں فصل یعنی 19th چیپٹر پہ. اس میں ہم پڑھیں گے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سے مروی روایات پیج نمبر 316، پھر حدیث ام ایمن پیج 317، پھر متفرقات پیج 324. پھر اب آ گئی ہے 20ویں فصل یعنی 20th چیپٹر، جس میں ہم پڑھیں گے سیدہ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام کبریٰ کی تاریخ وفات پیج 331، پھر باب ملحقات پیج 333، اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ آ گئے. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی چند کرامات پیج 333، شہداء کی حفاظت کے لیے شیر کا آنا پیج 333، استجابت دعا پیج 335، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا اپنے نانا کو دیکھنا پیج 336، آنکھوں کی شفا یابی پیج 337، زینب کذابہ کا انجام پیج 339، پھر خصوصی مقالہ ہے پیج 342 پر. اس کے بعد حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی قبر کہاں واقع ہے سوالیہ نشان پیج 342. پھر ہے جی کیا سیدہ علیہ السلام کی مزار مصر میں ہے سوالیہ نشان پیج 345. پھر ہے اس روایت کا ناقدانہ جائزہ 346 پیج پر. اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مزار راویہ دمشق میں ہے، اس کا پھر پیج یہ 350 پہ ہم پڑھیں گے، اور پیج 350 پر ہی ہم راویہ میں کس کی قبر ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے، یہ ہم اسی پیج پہ پڑھیں گے. پھر پیج 351 پہ ہم دو چیزیں پڑھیں گے، مورخین کے چارہ گردہ یا گروہ
مورخین کے 4 گروہ، اور اس کے بعد ہے پہلے گروہ کا نظریہ، پھر اس کے بعد ہے مورخین کے دوسرے گروہ کا نظریہ، یہ پیج 353 پہ آئے گا، پھر مورخین کے تیسرے گروہ کا نظریہ، یہ پیج 356 پہ آئے گا، پھر مورخین کے چوتھے گروہ کا نظریہ، یہ پیج 358 پہ آئے گا، پھر مذکورہ چاروں نظریات کی تحقیق پیج 360 پہ آئے گا، مذکورہ نظریات کی جمع آوری پیج 361 پہ پڑھیں گے ہم۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی کنیت ام کلثوم تھی، یہ پیج 362 پہ پڑھیں گے۔ پہلا شاہد، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی کنیت ام کلثوم تھی، پیج 364۔ تو یوں ہم نے یہ صفحہ نمبر 9 مکمل کر لیا اس کتاب کا، اور اب ہم جو ہے صفحہ نمبر 10 پہ آ گئے ہیں، کہ جہاں پہ ہم ترتیب جو لکھی ہے صفحے کے اور مضامین کے، وہ اس کے ہم آخری صفحہ ہے یہ۔ اس میں لکھا ہے جی دوسرا شاہد ام کلثوم سے روایت کا بکثرت ہونا، پیج 366۔ اسی مفہوم کا تیسرا شاہد، پیج 367۔ اسی مفہوم کا چوتھا شاہد، پیج 369۔ اسی مفہوم کا پانچواں شاہد 370 پیج پر۔ ایسی روایات جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہی ام کلثوم تھی، پیج 371۔ پھر ہے دفع شبہ، شین بے ہے، پیج دفع شبہ ہوگا، پیج 372۔ پھر پہلی روایت، پیج 372۔ دوسری روایت، پیج 374۔ تیسری روایت، پیج 375۔ چوتھی روایت، پیج 376۔ پانچویں روایت، پیج 376۔ چھٹی روایت، پیج 377۔ ساتویں روایت، پیج 378۔ دفع شبہ، پیج 380۔ نتیجہ تحقیق، پیج 380۔ اور کتاب حاضہ کے مصادر و منابع، پیج 382۔ اور علی کی بیٹی، پیج 384۔ تو یوں ہم نے 10 صفحات مکمل کر لیے ہیں اس کتاب کے، اور اب ہم چلتے ہیں 11ویں صفحے پہ، جس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اوپر ہیڈنگ ہے زینب سے پوچھا مسئلہ بیمار کربلا سے۔ زینب نے پوچھا مسئلہ بیمار کربلا سے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، صفحے میں لکھا ہے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اولاد علی علیہ السلام و بطول سلام اللہ علیہ کو عصر عاشورہ بڑی بے دردی سے ذبح کر دیا گیا۔ کربلا کے بن میں 72 لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ہر شہدائے کربلا کا طرف خون ہی خون ہے، بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آل اطہار علیہ السلام کے مرد مارے گئے، صرف چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین رہ گئی ہیں۔ سید سجاد پر غشی طاری ہے، یزیدیوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس حال میں تمام بیبیوں کو اکٹھا کیا، اور اس عالمہ غیر معلمہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، انورٹڈ کاما، بیبیوں میری بات غور سے سن لو، ہمارا دشمن شریف نہیں ہے، لہٰذا جو جس بیوی کے پاس ہے وہ خیموں سے باہر پھینک دے۔ مبادا کے یزیدی گماشتے لوٹنے کے بہانے ہمارے خیموں میں در آئیں اور خاندان عصمت و طہارت کی خواتین کی توہین کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خطاب رکا۔ کربلا کا نامہ نگار حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جس کے ہاتھ میں گٹھڑی ہے، اس نے وہ گٹھڑی خیمے سے باہر پھینکی۔ ایک یزیدی آگے بڑھا، اس نے گٹھڑی اٹھائی اور اسے کھولا اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ میں نے کہا، ظالموں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹتے بھی ہو اور روتے بھی ہو؟ سوالیہ نشان۔ لوٹو نہ یا رو نہ، پیج 12۔ وہ کہنے لگا کہ روتا اس لیے ہوں کہ ایک عظیم خاندان ہے، ملت اسلامیہ ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے، ان کے گھر میں وحی اتری، یہ عظمتوں بھرا گھرانہ ہے، ان کے ساتھ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سلوک کیا؟ سوالیہ نشان۔ لوٹا اس لیے ہے کہ اگر میں نہ لوٹتا تو کوئی اور لوٹ لیتا۔ اسی ہنگام میں سیدزادیوں کے خیموں کو ہر طرف سے آگ لگ گئی، آگ کے شعلے لپک رہے تھے کہ کربلا کی شیر دل خاتون زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے سید سجاد علیہ السلام کی امامت میں پہلا مسئلہ پوچھا، اے میرے بیمار کربلا بیٹے، اے میرے مفتی اسلام بیٹے، اے میرے وقت کے امام بیٹے، آنکھیں کھولو،
تمہاری پھوپھی لٹ چکی ہے، خیموں کو آگ لگ چکی ہے، ہر سو آگ کے شعلے لپک رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین خیموں کے اندر موجود ہیں بیٹا، ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ سوالیہ نشان۔ اس موقع پر ہندوستان کے عظیم عالم اور مجتہد آیت اللہ علامہ سید علی نقی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ اس مسئلے کا پتہ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو بھی تھا، آخر وہ بھی عالمہ غیر معلمہ تھیں، تو پھر اس مشکل گھڑی میں 72 کی سوگوار بی بی زینب علیہ السلام نے بیمار کربلا سے یہ مسئلہ کیوں پوچھا؟ سوالیہ نشان۔ بریکٹ میں ہے، اس کے جواب میں علامہ فرماتے ہیں اس لیے کہ شاید اسلام میں مرنے کی گنجائش نکل آئے اور زینب علیہ السلام خیموں میں تڑپ تڑپ کے مر جائے مگر نامحرموں کے مجمع عام میں باہر نہ جائے۔ علامہ فرمایا کرتے تھے مقام افسوس ہے کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے اس کی بیٹی کو سرے عام بازار میں لایا جائے، ان کی اسیری کی خوشی میں ڈھول بج رہے ہوں، ان کو رسن بستہ بازاروں اور درباروں میں لایا جائے، بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا جائے، ایک رسی میں سب کی گردنوں کو باندھا جائے۔ ہائے افسوس، ہائے غریبی، ہائے مظلومی، بندھی تھی ایک ہی رسی میں گردنیں سب کی، فلک نے ایسا ستم آج تک نہیں دیکھا۔ یہ شاعر ہیں مظہر عباس۔ ہم پیج نمبر 13 پہ آ گئے ہیں۔ علامہ نقن مرحوم فرماتے تھے کہ کربلا کے 2 محاذ تھے، پہلا محاذ تھا صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک، اور دوسرا محاذ تھا عصر عاشور سے لے کر دربار شام تک۔ پہلے محاذ کے سربراہ بریکٹ مجاہد حسین علیہ السلام تھے اور دوسرے محاذ کی سربراہ مجاہدہ بریکٹ میں لکھا ہے زینب عالیہ سلام اللہ علیہ تھی۔ پہلے محاذ کے سربراہ حسین علیہ السلام سے اللہ نے جو کام لیا وہ حسین علیہ السلام کی خاندانی روایت کے مطابق تھا۔ دوسرے محاذ کی سربراہ زینب عالیہ علیہ السلام سے اللہ نے جو کام لیا وہ زینب علیہ السلام کی خاندانی روایت کے مطابق ہرگز نہ تھا۔ کیا قیامت ہے کہ جو بی بی علیہ السلام اپنے گھر کے آنگن میں کھل کر نہ چلی پھری ہو اسے بھرے بازار میں بے مقناؤ چادر لایا جائے؟ سوالیہ نشان۔ قارئین کرام، زیر نظر کتاب زینب من المہد الی اللحد مرحوم علامہ سید محمد کاظم القزوینی کی کتاب ہے، جس کا ترجمہ محقق وحید حضرت علامہ حسن جعفری مدظ اللہ الاعلی نے بڑی عرق ریزی سے کیا ہے، اور پھر اس پر ایک مبسوط میم بے سین واو تے توئے مبسوط تعلیقہ بھی لکھا ہے۔ علامہ جعفری مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ بھی اس پرسے میں ہمارے شریک سفر رہے۔ علامہ قزوینی کا تعلق عراق کے مشہور شہر قزوین سے ہے۔ آپ نے بڑی محنت سے شبانہ روز کام کیا، کئی ایک دینی ادارے قائم کیے، مساجد کی تاسیس کی، کئی انجمنوں کی بنیاد رکھی، کئی حوزہ ہائے علمیہ کے بانی ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ پیج 14۔ آپ نے علوم آل اطہار علیہ السلام کی نشر و اشاعت میں نہایت دل جمعی سے کام لیا۔ آپ وقت کے ظالم حاکم صدام ملعون کے قہر و غضب کا نشانہ بنے۔ آخر تنگ آ کر آپ نے ایران کی طرف ہجرت کی اور قم شہر کو اپنا مسکن بنایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عشاق علوم اہل بیت علیہ السلام ہزاروں کی تعداد میں آپ سے استفادہ کرنے لگے اور آپ کی علمی مجالس و محافل میں آنے لگے۔ آپ یہاں پر دروس اصول و فقہ دیتے تھے، وہاں آپ درس تفسیر قرآن و حدیث دینے میں ید طولہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دروس میں طلباء کرام اور علماء اتام کھنچے چلے آنے لگے۔ یوں آپ کے دروس خوب شہرت حاصل کر گئے۔ آپ فقط ایک اعلیٰ پائے کے مدرس ہی نہ تھے بلکہ ایک کونا مشق خطیب بھی تھے۔ آپ ممبر سلونی کے روحانی و جسمانی وارث تھے، اس لیے جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے اور علمی گتھیاں سلجھاتے، نیز علمی نکات بیان کرتے اور علمی اصلاحات کا تجزیہ و تحلیل کرتے
تو لوگ اش اش کر اٹھتے۔ علامہ مرحوم نے کئی ممالک کے سفر کیے، وہاں ادارے قائم کیے، ہزارہا لوگوں کو مشرف بسعادت ولایت کیا۔ آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا فقط علوم آل اطہار علیہ السلام کی ترویج و تبلیغ تھی۔ آپ نے تحریر و تحقیق پر قلم اٹھایا تو لکھتے ہی چلے گئے۔ آپ نے ورثے میں صدہ کتب چھوڑیں۔ آپ نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی پر مبسوط کتابیں لکھی، مثلاً اب ایک عربی میں ہے یہ پورا جملہ، بلکہ 2 لائنیں ہیں، اس کے نیچے لکھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ خصوصی طور پر زندگانی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام پر 30 کے قریب جلدیں لکھیں۔ آپ کے فرزندان اپنے والد کے چھوڑے ہوئے علمی ورثے کو بڑی تگ و دو سے منصع شہوت پر لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ پیج 15۔ ادارہ منہاج الصالحین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ علامہ کی اردو زبان میں کتب چھاپ رہا ہے۔ عنقریب فاطمہ من المہد الی اللحد اور علی من المہد الی اللحد زیور طباعت سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو علامہ کی دیگر کتب ایک ایک کر کے چھپتی رہیں گی۔ ہمارے اس سفر میں ہمارے عزیز دوست چودھری مظہر عباس صاحب بھی ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقی محمد والے محمد علیہ السلام ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہماری بقیہ زندگی علوم آل اطہار علیہ السلام کی نشر و اشاعت ہی میں گزرے، آمین۔ وسلام مع الدعا، طالب دعا ریاض حسین جعفری، فاضل قم، سربراہ ادارہ منہاج الصالحین لاہور۔ تو یوں ہم نے یہ پیج نمبر 15 کے اوپر جو پہلا چیپٹر جس کا آغاز کیا تھا 11 سے، چیپٹر نہیں کہہ لیجیے، ہیڈنگ تھی زینب نے پوچھا مسئلہ بیمار کربلا سے، یہ ہم نے ختم کیا۔ اور یوں اب ہم نے 15 صفحات اس کتاب کے پڑھ لیے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک یہ اگلا ہے عرض مترجم، یہ بھی پڑھے لیتے ہیں، پیج 16 پر ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر انہوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو دین اسلام پسند ہے، اس دین کی تبلیغ کے لیے خداوند عالم نے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا، اور پھر سلسلہ نبوت کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرمایا۔ اس کے بعد کسی نبی علیہ السلام کو کوئی گنجائش باقی نہ رہی، البتہ ان بریکٹ تا قیام قیامت، ہاں یہاں لکھا ہوا ہے تا قیام قیامت، یہ بریکٹ میں تھا، انسانی ہدایت کے لیے سلسلہ امامت کو جاری کیا گیا۔ ائمہ علیہم السلام نے تعلیمات نبویہ کی حفاظت کی، اور جب دیکھا کہ اب دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سخت قربانی کی ضرورت ہے تو انہوں نے اپنی جانوں کو بھی اس مقصد کے لیے قربان کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 60 ہجری کے درمیان نصف میں مسلمانوں کا خلیفہ وہ بدبخت بنا جس نے ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کیا، اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے، کہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کا ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ نہ تو کوئی وحی اتری تھی اور نہ ہی کوئی فرشتہ آیا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 17 پر ہم ہیں۔ جب وارث مصطفیٰ بریکٹ میں ہے ابو طالب کے پوتے بریکٹ کلوز نے ابو سفیان کے پوتے کی اس جسارت کو دیکھا تو آپ نے میدان عمل میں عزم مصمم کے ساتھ یہ کہہ کر قدم رکھا، انورٹڈ کاما، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین میرے قتل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو خون آشام تلواروں آؤ اور میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، انورٹڈ کاما کلوز۔ سید الشہداء جانتے تھے کہ مقابلہ بڑا سخت ہے اور بنی امیہ جھوٹی روایات گھڑنے کے عادی ہیں، لہٰذا عین ممکن ہے وہ میرے اس خروج کو ایک طالع آزما کی حرکت قرار دیں، اسی لیے آپ علیہ السلام اپنے مشن کی تبلیغ کے لیے رسول زادیوں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ چنانچہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو حسینیت کا پرچم شہزادی زینب کبریٰ علیہ السلام نے تھام لیا اور تمام مصائب و آلام کو جھیل کر بنی امیہ کے قصر خلافت کی چولوں کو ہلا دیا اور کوفہ و شام میں خطبات پڑھ کر اپنے خاندان کی عظمت و عصمت کو واضح کیا اور بنی امیہ کے جرائم کو بے نقاب کیا۔ آخرکار پورے شام کو روحانی طور پر فتح کرنے کے بعد بنت علی علیہ السلام شام سے واپس مدینہ آئی۔ حضرت سیدہ ہر لحاظ سے شریکت الحسین علیہ السلام ہیں اور ہر دور کے انصاف پسند مؤلفین نے ان کی سوانح حیات کو نہایت احترام و عقیدت سے بیان کیا ہے۔ کتاب ھذا زینب الکبریٰ من المہد الی اللحد مرحوم آیت اللہ سید محمد کاظم القزوینی کی تالیف لطیف ہے۔ یہ کتاب اگرچہ حضرت سیدہ کی زینب کے تمام شعبوں کا احاطہ نہیں کرتی مگر انہوں نے اپنی بیماری کے باوجود ایک لازوال کتاب لکھی ہے۔ بندہ حقیر کی دیرینہ خواہش تھی کہ
حضرت شریکت الحسین سلام اللہ علیہ کی کسی بہترین سوانح حیات کا اردو ترجمہ کیا جائے۔ ہم پیج 18 پہ آ گئے ہیں۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات کے متعلق بندے کو جو کتابیں کتب خانوں میں دکھائی دیں، یہ کتاب ان سب سے زیادہ بہتر تھی، اس لیے میں نے ترجمہ کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا اور پوری جانفشانی اور عقیدت کے ساتھ اردو میں ترجمہ کیا۔ اس سلسلے میں اب اپنے برادر عزیز جناب مولانا غضنفر ثقلین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کار خیر میں میری مدد کی، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو شاید یہ کتاب منظر عام پر نہ آتی۔ اس کے ساتھ میں تمام مخلص علماء کرام اور مومنین کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بندے کو تشویش دلائی۔ کتاب حاضہ میں ملحقات بھی شامل کیے گئے ہیں جو کہ خالص ہماری طرف سے ہیں۔ ان میں شاہزادی کی چند کرامات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور مؤلف کے اس نظریے سے اختلاف کیا گیا ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا مدفن مصر میں ہے۔ ہم پورے یقین و وثوق سے ایمان رکھتے ہیں کہ شریکت الحسین علیہ السلام کا مزار دمشق کے قریب راویہ میں ہے، جہاں دنیا کے طول و عرض سے مومنین حاضر ہوتے ہیں۔ چنانچہ مرقد سیدہ کی علمی اور تاریخی بحث کے لیے ہم نے مرحوم علامہ محمد حسنین سابقی کی کتاب مرقد العقیلت سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ بندہ پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ سیدہ کی مرقد مبارک کے متعلق جتنی تحقیق علامہ سابقی نے پیش کی ہے وہ ان سے پہلے کسی اور اہل قلم نے پیش نہیں کی تھی۔ خداوند عالم ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور حضرت شریکت الحسین علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور اسے ہماری دنیا و آخرت کی سعادت و نجات کا ذریعہ بنائے۔ پیج 19 بندہ تعزیز محققین کی آراء کا منتظر رہے گا۔ ہم اپنے بھائی حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری فاضل قم کی شکر گزار ہیں کہ جو محنت شاقہ کر کے علوم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت آل اطہار علیہ السلام کی نشر و اشاعت میں مشغول ہیں۔ بندہ یہ یاد دہانی بھی کرانا چاہتا ہے کہ کتاب حاضہ کی آخری فصل میں عرب شعراء کے مراثی درج ہیں جنہیں ہم نے حذف کر دیا ہے اور ان کی جگہ شہید ملت سید محسن نقوی اعلیٰ اللہ مقامہ کی مشہور نظم علی کی بیٹی کو نقل کیا ہے۔ وسلام محمد حسن جعفری۔ یوں یہاں پہ پیج 19 ختم ہوا اور اس آڈیو میں ہم یہاں تک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اس سے آگے چلیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، خدا حافظ۔